Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about one of the prominent case in the checkered history of Pakistan, the case of Maulvi Tamizuddin versus Federation of Pakistan. So this is the first constitutional case in the history of Pakistan. اس کا ہم تھوڑا انٹروڈکشن پہ نظر رکھتے ہیں. تو جیسے ہی پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا تو ہمارے پاس کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ وی رن دا افیئرس آف دا کنٹری اسموتھلی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. سو وی اڈاپٹ دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935 اینڈ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. سو اس کے بعد ہمارے لیڈرز نے سوچا کہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے معاملات دیکھ سکیں، کانسٹیٹیوشنلی ورک کر سکیں. تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی. کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ان کو 2 ٹاسک دیے. اس کا پہلا ٹاسک یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرے، اور دوسرا اس کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ فیڈرل لیجسلیچر کے طور پر بھی کام کرے، یعنی وہ لاز کو امینڈ بھی کر سکے، ریپیٹ بھی کر سکے اور نیو لاز بھی لے کے آئے. تو یہ دونوں کام اس کے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں کہ یہ کیس ہوا کیوں تھا، کیسے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو جیسے کہ 1953 میں خواجہ نظام الدین کی گورنمنٹ کو غلام محمد گورنر جنرل تھے جو اس وقت کے، انہوں نے ڈیزالو کر دیا تھا اس گورنمنٹ کو. تو جیسے ہی اس گورنمنٹ کو اس نے ٹاپل کیا تو محمد علی بوگرا صاحب آئے. محمد علی بوگرا صاحب نے بعد میں پھر اس پریمیئرشپ کی چارج لی. تو اس کو بھی یہی اپریہینشن تھا کہ اگر یہ خواجہ نظام الدین کی گورنمنٹ کو بھی ہٹا سکتا ہے گورنر جنرل، تو he has apprehension in the mind that he will in the near future he will also topple my government. So انہوں نے 2 نئی چیزیں انٹروڈیوس کی. پہلی کہ یہ کہ جو آرٹیکل 10 کے تحت جو گورنمنٹ کسی بھی پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا تھا گورنر جنرل، اس نے وہ آرٹیکل ہی ریپیل کر دیا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے تھرو. اور دوسری انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی کہ سیکشن 22(3)(a) کے تحت انہوں نے جو جوریسڈکشن تھی ریٹس کی وہ اسٹیبلش کی. اس کے بعد جیسے یہ ڈس ایگریمنٹ، انہوں نے جب یہ دونوں لاز انٹروڈیوس کیے تو وہ اپنے تحت کیے کہ گورنر جنرل سے اس کی اسینٹ نہیں لی. تو یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو گورنر جنرل سے اسینٹ لینی چاہیے تھی. یہ گورنمنٹ کا کلیم تھا وہ گورنر جنرل کا. تو جب یہ اسینٹ نہیں لی گئی تو گورنر جنرل نے وہ جب ڈس ایگریمنٹ کریٹ ہوئی تو گورنر جنرل نے وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو ہی ڈیزالو کر دیا. جب یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور اس کے جو پریزیڈنٹ تھے مولوی تمیز الدین، ظاہر سی بات جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو وہ بھی ڈیزالو ہو گئے، وہ اپنی چارج پر پھر نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کیس فائل کر دیا. جب یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو اس گورنر جنرل نے جو خواجہ نظام الدین کی گورنمنٹ کو ہٹایا تھا تو وہ اس کے جو کونسل آف منسٹرز تھے اس کو پھر سے وہ چارج ری اپوائنٹ کر دیا تھا، ری کنسٹیٹیوٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد جب یہ مولوی تمیز الدین ریٹ پٹیشنز فائل کرتے ہیں، ریٹ آف مینڈیمس اینڈ ریٹ آف کو وارنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنر جنرل کا ایکٹ ہے وہ یہ لیگل ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ الٹرا وائریز ہے، وائڈ ہے، تو اس کو کورٹ کے تھرو ختم کیا جائے. تو وہ دونوں پٹیشنز ریٹ آف مینڈیمس اینڈ ریٹ آف کو وارنٹو چیف کورٹ آف سندھ میں سبمٹ کرواتے ہیں. تو جو ریٹ آف مینڈیمس ہے وہ یہی ہے کہ جو گورنر جنرل نے پروکلیمیشن دی تھی ایمرجنسی، اس کو ختم کیا جائے، اور جو کونسلس آف منسٹرز تھے وہ ان کو روکے کہ وہ ہماری ڈومین میں دخل اندازی نہ کریں. اور اس کے بعد دین کو وارنٹو کا مقصد ہے انڈر واٹ اتھارٹی، کس اتھارٹی کے تحت یہ کونسلس آف منسٹر چارج پر کام کر رہے ہیں، منسٹرز کیبنٹ آف منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، انڈر واٹ اتھارٹی. تو یہ انہوں نے دونوں پٹیشنز چیف کورٹ سے ان کے سامنے سبمٹ کی. جو اس میں گورنمنٹ کی سائڈ سے آبجیکشنز تھا، یعنی گورنر جنرل کی سائڈ سے کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے
تو انہوں نے کہا، پہلا انہوں نے آبجیکشن یہ رکھا کہ یہ جو سیکشن 223A یا انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے، تو انہوں نے اسینٹ نہیں لی گورنر جنرل سے، حالانکہ اسینٹ لینی چاہیے تھی. یہ ان کا کلیم تھا. ان کا کلیم تھا کہ انڈر سیکشن 6 سب سیکشن 3 آف گورنمنٹ انڈیا ایکٹ یہ ان کو اسینٹ لینی چاہیے تھی بوگرا صاحب کو، کہ وہ جب وہ نیو امینڈمنٹ یا نیو لا لا رہے تھے اس سے پہلے اس کو اسینٹ لینی، اس کے بعد اس کو اسینٹ لینی چاہیے تھی گورنر جنرل سے، لیکن انہوں نے نہیں لی. تو یہ اللیگل ہے، یہ لا پھر پاس نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا. دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا، جو انہوں نے ہائی کورٹس کی ریٹ پٹیشنس کی ایک اسٹیبلش کی تھی سیکشن 223A، جب انہوں نے پاس کیا تو وہ انہوں نے کہا اللیگل ہے. جب ان کی ریٹ پٹیشنس کی اسٹیبلش کی تو انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی جو لمٹ جوریسڈکشن ہے، ٹیریٹوریل جوریسڈکشن ہے، وہ تو پھر چیف کورٹ آف سندھ کی ڈومین میں ہی رہے گی، یعنی سندھ صوبے میں رہے گی. تو یہ تو فیڈریشن کا معاملہ آ گیا یہاں پر، تو پھر یہ اپلائی تو وہاں پر نہیں ہوگا. یعنی دیکھیں نا، جو فار ایگزامپل آج کی ہم بات کریں، اگر چیف سندھ کورٹ کوئی بھی فیصلہ دیتی ہے تو وہ اپنے ٹیریٹوریل جوریسڈکشن میں اس کو امپلیمنٹ کروائے گی، نہ کہ فیڈرل لیجسلیچر میں، نہ کہ اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے بھی یہی آبجیکشن ریز کیا کہ یہ تو غلط ہے، تو یہ تو غلط نہیں ہو سکتا ایسا. تو اگر ایسا کوئی ہوگا تو وہ اللیگل ہوگا کام. اور تیسری انہوں نے یہ آبجیکشن ریز کی کہ یہ سیکشن 306 آف دا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ کے تحت کسی بھی گورنر جنرل کو آپ پروسیڈنگس میں نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ ایگزیمشنز ہوتی ہیں. آپ گورنر جنرل کو آپ کسی پروسیڈنگس میں چارج نہیں کر سکتے، اس کے خلاف کیس نہیں چلا سکتے. تو یہ 3 آبجیکشنز انہوں نے ریز کی. اچھا، اس کے بعد چیف کورٹ آف سندھ نے جب فیصلہ دیا تو وہ چیف کورٹ آف سندھ کا یہ فیصلہ تھا، یونینیمسلی چیف کورٹ آف سندھ نے کہا کہ یہ مولوی تمیز الدین انہوں نے مولوی تمیز الدین کے فیور میں فیصلہ دیا اور مولوی تمیز الدین کو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو بحال کیا. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ سندھ کورٹ نے کہا کہ جو یہ آبجیکشنس ریز کیے گئے ہیں 223A پہ اور آرٹیکل 10 پہ، جو پی ایم کا پاور، گورنر جنرل کا پاور تھا ڈسمس کرنے کو کسی پرائم منسٹر، وہ اس پر آبجیکشنس غلط ہیں گورنر جنرل کی طرف سے. تو وہ اس کو بھی اوور رولڈ کیا چیف کورٹ کو سندھ نے، اور مولوی تمیز الدین کو بھی ریسٹور کیا ریٹ آف مینڈمس کے تحت، اپنے چارج پر واپس لائے اس کو. وہ اکارڈنگ ٹو وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے پریزیڈنٹ پر ایز اے کام کر سکتے تھے. اور ریٹ آف کو وارنٹ کے تحت انہوں نے منسٹرس کو، جو انہوں نے ریکنسٹیٹیوٹ کیا تھا گورنر جنرل نے، اس کو بھی پروہبٹ کیا کہ آپ اب اس میں کام نہیں کریں مزید. ٹھیک ہے. تو جب یہ فیور میں آ جاتا ہے فیصلہ مولوی تمیز الدین کے، تو ظاہر سی بات اگلی پارٹی پھر فیڈرل کورٹ میں جاتی ہے. یعنی سپریم کورٹ آج کے اگر دور میں دیکھا جائے تو سپریم کورٹ اس وقت فیڈرل کورٹ تھی، تو وہ فیڈرل کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے اپیل کی فیڈرل کورٹ میں، تو گورنر جنرل اور اس کی جو کیبنٹ منسٹر تھے انہوں نے اپیل کی. تو فیڈرل کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ پھر فیصلہ مولوی تمیز الدین کے خلاف دیا، اور گورنر جنرل کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو ڈیزالو کی ہے وہ بالکل صحیح ڈیزالو کی ہے. تو یعنی پھر یہ فیصلہ گورنر مولوی تمیز الدین کے خلاف گیا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی دوبارہ ڈیزالو انہوں نے کنسیڈر کی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے سول پرپز یہی رکھا فیڈرل کورٹ کا. انہوں نے کہا کہ ہم جو فیصلہ سنا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہم انویلیڈیٹی آف 2023A سیکشن جو اسینٹ نہیں لی گئی گورنر جنرل سے، اس کی بنیاد پر سنا رہے ہیں، اور اس میں کچھ ہم دوسرے ایشو کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جو فیصلے کا پرپز ہے وہ یہی ہے، انویلیڈیٹی آف سیکشن 2023A وداؤٹ دی اسینٹ آف دا گورنر جنرل. تو انہوں نے کہا کہ گورنر جنرل سے انہوں کو اسینٹ لینی چاہیے تھی محمد علی بوگرا کو. کوئی بھی لا پاس کر رہے ہیں آپ، چاہے وہ اگر فیڈرل لیجسلیچر کے طور پر آپ پاس کر رہے ہیں، یا کوئی کسی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے نظریے سے آپ پاس کر رہے ہیں، تو آپ کو اسینٹ لینی چاہیے تھی.
تو انہوں نے اسینٹ نہیں لی، تو یہ فیصلہ پھر مولوی تمیز الدین کے دوبارہ خلاف چلا گیا۔ تو اس میں ڈسینٹ آیا تھا اے آر کارنیلیس کا، انہوں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بار آپ اسینٹ لیں گورنر جنرل سے، تو کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، آپ وداؤٹ اسینٹ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا اختلافی نوٹ آیا تھا اپنے ساتھی ججز سے۔ تو اگر ہم اس کا کنکلوڈ کریں تو اس ججمنٹ پیو دا وے فار جسٹیفیکیشن آف ایلیگل ایکٹس، آربیٹری ایکٹس۔ تو انہوں نے ایک غلط ججمنٹ کی وجہ سے پھر بعد میں مارشل لا وغیرہ بھی لگی، تو ایک ایلیگل کام کو لیگل قرار دیا گیا اس ججمنٹ میں، مولوی تمیز الدین کی کیس میں۔ تو یہ آج کا کیس تھا، تو امید ہے آپ کو نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور یہ کوورنٹو کا مقصد ہے انڈر واٹ اتھارٹی، تو یعنی کس